22-24 سال کا نوجوان ہے, سسکیاں لے کے رو رہا ہے اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. ایک امیر شخص اپنے وہ حالات بیان کرتا ہے, وہ ایک اپنا واقعہ بتاتا ہے زندگی کا. بڑا امیر تھا, آسائشیں تھیں, آسانیاں تھیں زندگی میں. کہتے ایک دن نا میں بڑا بے چین, بڑا بے قرار ہوا, نیند نہیں آ رہی تھی, بڑا بے چین, بڑا بے قرار, کیا کروں. نیند کی گولی بھی کھائی پھر بھی نیند نہیں آئی. اچھا. بڑا پریشان, کبھی ادھر کروٹ, کبھی ادھر کروٹ, کبھی ادھر کروٹ, کبھی ادھر کروٹ. تو کہتا ہے میں اٹھا تو اکثر ہوتا ہے کہ بندہ بعض اوقات گھر سے باہر ٹہلنے کے لیے نکل جاتا ہے, بڑے گھر ہوتے ہیں, بعض کسی گھر کے باہر باغ ہوتا ہے یا کوئی مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. کہتا میں گھر سے اس طرح اٹھا اور میں نے دیکھا وہ ڈرائیور وغیرہ وہ بھی سویا, تو میں نے گاڑی پکڑی تو میں ایسے نا مارکیٹ چلا گیا. بازار بیٹھتا ہوں, تھوڑا سا میں چہل قدمی کرتا ہوں, کچھ پریشانی مجھے بھی جس طرح میں پریشان ہوں, جس طرح کوئی مجھے عجیب سی کشمکش میں تھا میں. کہتا میں ایسے باہر گاڑی پکڑی, میں گھر سے نکلا تو میں ایک جنرل اسٹور میں گیا, رات کے 2-3 بجے کا ٹائم. اچھا. اور میں ایک جنرل اسٹور میں گیا, بوتل پی لوں یا کوئی ایسے کوئی چیز کھا لوں تو کوئی ٹائم گزر جائے گا میرا. کہتا ساتھ مسجد تھی, بعض جگہوں پہ تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے مسجدوں میں, ہاں اکثر دیتے ہیں لوگ. اکثر آپ دیکھیں گے آپ کے یہ تجربے میں آئے گا کہ بعض مسجدوں میں تہجد کی بھی اذان جو ہے نا فجر کی اذان سے بہت پہلے دیتے ہیں, تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے. تو کہتا کہ تہجد کی اذان ہو رہی تھی اس مسجد میں, تو میرا دل کیا کیوں نہ میں آج مسجد میں جا کے تہجد کی نماز ہی پڑھ لوں. بڑے عرصے سے نماز بھی کہتا ہے میں نے بڑے عرصے سے نہیں پڑھی ہوئی تھی, اللہ سے رابطہ منقطع تھا بڑے عرصے سے. تو آج دل میں آیا کہ کیوں نہ میں مسجد جا کے نماز ہی پڑھ لوں, سبحان اللہ, اللہ کو سجدہ ہی کر لوں. دل میں آیا میرے, تو میں جنرل اسٹور سے نکلا تو میں مسجد چلا گیا. جا کے میں نے نماز پڑھی, نفل پڑھے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میں نے شخص کو دیکھا سسکیوں سے رو رہا تھا, سسکیاں لے رہا تھا. اللہ اکبر. مجھے ہوا کہ اتنی رات کو 2-3 بجے 22-24 سال کا نوجوان ہے, سسکیاں لے کے رو رہا ہے اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. میں اس کے پاس گیا, بیٹھا رہا, آہو بکا سسکیاں. اس کی جو رونے میں اتنا درد تھا کہ میرے سے رہا ہی نہیں گیا. جب تک وہ سجدے میں پاس بیٹھا رہا, میرا دل ہی نہیں کیا اٹھنے کو, میں پاس بیٹھا رہا. جب وہ سجدے سے اٹھا, اس نے سلام پھیرا, تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا اے نوجوان 23-24 سال کا لگ رہا ہے تو, اتنی رات کو یہ رونا, یہ سسکیاں میں, تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی تیری, کیا پریشانی کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں مزدور ہوں, مزدوری کرتا ہوں اور میری بیوی اس کی ڈیلیوری ہے, اس کا بچہ ہونا اس کی ڈیلیوری ہے, اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوگا, آپریشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, اور اس کے لیے تو مجھے پیسے چاہیے اور پیسوں کا بندوبست نہیں ہے میرے پاس. اور اس کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس کو کسی بڑے ہسپتال میں جو ہے نا وہ لے کے جانا پڑے گا. اس کا معاملہ بھی بڑا پیچیدہ ہے, ورنہ میں کوئی سرکاری کرا لیتا, کچھ بھی کرا لیتا, تو معاملہ بھی پیچیدہ ہے. اس کے مجھے پیسے چاہیے, وہ میرا مسئلہ ہے, وہ میرے پریشانی, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ پریشانی اس کو نا. تو اس نے پریشانی بتائی نا, اس نے کہا میں مزدور ہوں, مجھے مزدوری بھی نہیں ملی. میں مزدور ہوں, مجھے مزدوری بھی نہیں ملی, خالی جیب ہے, بیوی کا انتظار کر رہی ہے, اس کے علاج کرانے کے پیسے نہیں ہے. جب اس نے یہ بات کی نا تو کہتا ہے کہ میرے سے رہا نہیں گیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ کتنا خرچہ, اس نے خرچہ بتایا, میں نے اس کو پیسے دیے, میں کہا جا تو اپنی بیوی کا علاج ٹھیک طرح سے کرا. اور میں نے اسے مزید کہا, اس کی جو رونے کی جو طرف تھی اور جو اس کی سسکیوں جو آہو بکا تھے, میرا دل اتنا نرم ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ تو علاج کرا, اگر تجھے کوئی مزید پیسے چاہیے, تجھے مزید رقم چاہیے, یا تجھے کوئی مسئلہ تو میرے پاس آ جائے. میں نے اپنا کارڈ نکالا, وزٹنگ کارڈ اپنے آفس کا, اور میں نے اس کو اپنے بزنس اپنا وزٹنگ کارڈ دینا چاہا, تو اس نے میرا وزٹنگ کارڈ لینے سے انکار کر دیا. اس کا صاحب نہیں, مجھے کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں چاہیے. کہ اس نے میرا نام بھی نہیں پوچھا,
اس نے میرے دفتر کا پتہ بھی نہیں پوچھا, کارڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگا, کارڈ نے پیچھے کر دیا. میں بڑا ہی پریشان, میری بڑی تعجب کی بات تھی کہ میں اس کو پیسے بھی دے رہا ہوں, اس کو پتا ہے وہ مزدور شخص ہے, اسے پتا ہے کہ میں امیر شخص ہوں, اور میں اس کی میں نے تجوری کھولی اپنی, اس کو میں کارڈ بھی دے رہا ہوں, اس کو میں مزید یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت ہے, کوئی کسی کام کی ضرورت میرے پاس ہے. لیکن میرے لیے بڑے تعجب کی بات تھی, اس نے کارڈ لینے سے انکار کر دیا, اس نے میرا نام تک نہیں پوچھا, میرے دفتر کا نہیں پوچھا, میرے گھر کا نہیں پوچھا, اس نے کچھ نہیں پوچھا. اس نے کہا کہ نہیں صاحب نہیں. بات مجھے جب بھی پریشانی ہوتی ہے, مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, میں اس کے گھر آ جاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور درد سے جو میرے آنسو نکلتے ہیں نا, تو وہ اللہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگا دیتا ہے, کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے, میرا کام بن جاتا ہے. کبھی کسی کی. آج میرے اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی, آپ کی ذمہ لگا دیا. اگر میں آپ کا کارڈ پکڑ لیتا ہوں, میں آپ کا پتہ پہ آ جاتا ہوں, آپ میری ایک بار مدد کرو گے, 2 بار مدد کرو گے, 3 بار مدد کرو, 4تھی بار آپ مجھے ملنے سے بھی انکار کر دو گے. کیا بات ہے, کیا توکل ہے اس نوجوان کا. ایسا اس کا توکل تھا اللہ کے اوپر کہ اس نے کہا کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں اسے گھر آتا ہوں, اور درد سے ندامت سے گر گراتا ہوں, اور میرے آنسو جو نکلتے ہیں نا, میرے آنسو نکلتے ہیں, اس کو اتنے پسند آتے ہیں میرے آنسو کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے, اور وہ بندہ یا وہ کوئی بھی سبب اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آج میرے اللہ نے یہ میرا جو ہے مسئلہ حل کر دیا, یہ سبب آپ کو پیدا کر لے میرے لیے. مسبب الاسباب تو ہے اللہ, مسبب الاسباب ہے, وہ کوئی بھی سبب پیدا کر دے گا. اس لیے مجھے آپ کا وزٹنگ کارڈ, آپ کا نام, آپ کے پتے سے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے اپنے رب سے غرض ہے. میرا کنیکشن میرے اللہ سے بنا ہوا ہے. بے شک. اگر میں کارڈ پکڑ لوں, آپ کا نام بولوں, تو میرا یہ کنیکشن کمزور ہو ٹوٹ جائے گا. یہ کنیکشن کمزور ہو جائے گا, ٹوٹ بھی سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایسا توکل تھا اس کا اللہ پہ. توکل ہی تو نہیں ہے. بندہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا یہ بہت ہی ایک عجیب واقعہ تھا کہ اس کے اس توکل نے, اس کے اس یقین نے میرا اللہ سے کنیکشن مضبوط کر دیا. سبحان اللہ. جیسے ہی میں اذان سنتا ہوں, نماز کے لیے میں حاضر ہو جاتا ہوں اللہ کے گھر.